بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، درود و سلام ہو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیارے دوستو، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری قسط میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے محبوب کی رضاعت کی سعادت عطا فرمائی اور وہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ صحرا کی طرف لے گئیں۔ آج ہم جانیں گے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر پر ایسی ایسی برکتیں نازل فرمائیں کہ پورا قبیلہ حیران رہ گیا۔ اگر آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو دل سے ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بہت سادہ تھا۔ غربت اتنی تھی کہ کئی مرتبہ بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ان کی بکریاں کمزور تھیں، اونٹنی کے تھنوں میں دودھ نہ ہونے کے برابر تھا اور بارش کی کمی کی وجہ سے زمین بھی خشک رہتی تھی۔ لیکن جس دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے کر پہنچی، اسی دن سے حالات بدلنے لگے۔ وہ اونٹنی جس پر وہ مکہ گئی تھیں اور جو سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، واپسی پر سب سے آگے چل رہی تھی۔ قافلے والے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور کہتے تھے، حلیمہ، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم مکہ گئی تھی؟ آج یہ سب سے آگے کیسے نکل گئی؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکرا دیتی، کیونکہ وہ خود بھی سمجھ رہی تھیں کہ یہ سب اس مبارک بچے کی برکت ہے۔ گھر پہنچتے ہی ان کی اونٹنی جو کئی دنوں سے دودھ نہیں دے رہی تھی، اچانک اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ کئی دنوں بعد ان کے گھر والوں کا پیٹ بھرا تھا۔ اسی رات ان کے ننھے بچے بھی سکون سے سوئے۔ پہلے وہ بھوک کی وجہ سے روتے رہتے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ گھر کا ماحول ہی بدل گیا۔ دن گزرتے گئے اور برکتیں بڑھتی چلی گئیں۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بکریاں چراگاہ میں بھیجتیں تو شام کو وہ سب سے زیادہ دودھ دے کر واپس آتیں، جبکہ دوسرے لوگوں کی بکریاں پہلے کی طرح کمزور اور خشک واپس آتی تھیں۔ قبیلے کے لوگ حیران رہ گئے۔ وہ اپنے چرواہوں سے کہتے، تم بھی اپنی بکریاں اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں۔ چرواہے ایسا ہی کرتے، مگر پھر بھی صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جانوروں میں برکت ہوتی۔ تب لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ اس گھر میں ضرور کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جانتی تھیں کہ یہ راز کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کو رحمتوں سے بھر دیا ہے۔ جیسے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات بھی سب سے مختلف نظر آنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی کسی بچے کو تکلیف نہیں دیتے تھے، کبھی کسی کا حق نہیں مارتے تھے، اور اگر کوئی بچہ گر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اس کی مدد کرتے۔ اگر کوئی اداس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تسلی دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں بچپن ہی سے نرمی، محبت اور شفقت نمایاں تھیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکثر اپنے شوہر سے کہتی، میں نے اپنی زندگی میں اس بچے جیسا با اخلاق اور پرسکون بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے شوہر جواب دیتے، حلیمہ، یہ عام بچہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے کسی بڑے مقصد کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ 2 سال کا عرصہ کب گزر گیا کسی کو احساس ہی نہ ہوا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس لے جائیں۔
لیکن ان کا دل جدائی پر راضی نہ تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی، اگر آپ اجازت دیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ عرصہ اور میرے پاس رہنے دیں۔ یہاں کی صاف فضا اور کھلا ماحول ان کی صحت کے لیے بہت بہتر ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی محبت اور اخلاص کو دیکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوشی خوشی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ اپنے ساتھ لے آئیں، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ اب اللہ تعالیٰ ایک ایسا عظیم معجزہ ظاہر کرنے والا ہے جسے قیامت تک لوگ شک صدر کے نام سے یاد کریں گے۔ پیارے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ اپنے ساتھ لے آئیں۔ ان کا گھر پہلے ہی برکتوں سے بھر چکا تھا اور وہ ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 4 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ دوسرے بچوں کے ساتھ قبیلے کے قریب کھلے میدانوں میں کھیلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کھیل میں شریک ہوتے، مگر کبھی کسی سے جھگڑا نہ کرتے، کسی کو دھکا نہ دیتے اور نہ ہی کسی کی چیز چھینتے۔ ہر بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بچپن ہی سے سب سے منفرد تھا۔ ایک دن سورج اپنی روشنی پھیلا رہا تھا، بچے ہنسی خوشی کھیل رہے تھے اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آج ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اچانک 2 نہایت خوبصورت نورانی چہروں والے فرشتے سفید لباس میں وہاں تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں سونے کا ایک طاشت تھا جس میں زمزم کا پانی موجود تھا۔ دوسرے بچے انہیں دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں مکمل سکون رکھا۔ فرشتے نہایت محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرمی سے زمین پر لٹایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کھول دیا۔ یہ کوئی عام انسانی عمل نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عظیم معجزہ تھا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی، نہ خون بہا اور نہ ہی کوئی مستقل نشان باقی رہا۔ پھر فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک نکالا۔ انہوں نے دل سے ایک سیاہ رنگ کا ننھا سا حصہ نکالا اور فرمایا، یہ شیطان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے خوب دھویا، پھر اسے ایمان، حکمت، نور اور رحمت اور یقین سے بھر دیا۔ جب یہ عمل مکمل ہو گیا تو دل مبارک کو دوبارہ اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور سینہ مبارک ویسا ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی حفاظت اور تطہیر تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری اور باطنی آلودگی سے پاک رہیں۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی نے یہ منظر دیکھا تو خوف سے کانپ اٹھے۔ وہ پوری رفتار سے گھر کی طرف دوڑے اور ہانپتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، امی جلدی چلیں، میرے قریشی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 عجیب آدمی آئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ یہ سنتے ہی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر میدان کی طرف دوڑے۔ راستے بھر ان کی زبان پر دعا تھی اور دل بے چین تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل خیریت سے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ہلکی سی سفیدی ضرور تھی، مگر آپ مکمل سکون میں تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگا لیا اور محبت سے پوچھا، میرے لال کیا ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اطمینان سے فرمایا، میرے پاس 2 سفید لباس والے آدمی آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، اسے دھویا، پھر واپس رکھ دیا اور اس کے بعد وہ آسمان کی طرف چلے گئے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر خوف اور حیرت طاری ہو گئی۔ وہ جان گئیں
کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی خاص حفاظت فرما رہا ہے اور یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اسی دن انہوں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس پہنچا دینا چاہیے تاکہ وہ اس عظیم امانت کو ان کے سپرد کر دیں۔ پیارے دوستو، شک صدر کا یہ عظیم واقعہ دیکھنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، لیکن ایک ماں کی طرح انہیں یہ فکر بھی تھی کہ کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس امانت کو اس کی حقیقی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس پہنچا دینا چاہیے۔ چند دن بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ روانہ ہوئیں۔ پورے سفر میں ان کی نظریں بار بار ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر پڑتیں اور دل سے جدائی کا غم بڑھتا جاتا۔ جب وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خوشی سے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا، لیکن انہوں نے فوراً محسوس کیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر پہلے جیسی خوشی نہیں بلکہ فکر کے آثار ہیں۔ انہوں نے پوچھا، حلیمہ تم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کی خواہش کرتی تھیں، آج اتنی جلدی واپس کیوں لے آئی ہو؟ پہلے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے شک صدر کا پورا واقعہ بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا، میں ڈر گئی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ اس بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہایت اطمینان سے فرمایا، حلیمہ کیا تم اس بچے کے بارے میں ڈرتی ہو؟ اللہ کی قسم میرے بیٹے کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی انہیں غیر معمولی نشانیاں دکھائی گئی تھیں اور انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا ایک عظیم شان والا انسان بنے گا۔ یہ الفاظ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل مطمئن ہو گیا، لیکن جدائی کا غم پھر بھی باقی تھا۔ انہوں نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت سے دیکھا، پیشانی کو چوما اور دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ اس بچے کی ہمیشہ حفاظت فرمانا۔ پھر وہ اپنے قبیلے کی طرف واپس روانہ ہو گئی۔ ارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں کئی عظیم سبق دیتا ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے ہر ظاہری اور باطنی برائی سے محفوظ رکھا۔ تیسرا سبق یہ کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت نازل فرماتا ہے، جیسے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ہوا۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ اگر آپ کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر۔ واپسی پر مقام ابواہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال اور پھر دادا حضرت عبدالمطلب کی محبت اور کفالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔